اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں کہ مسلمانوں کا زوال کہیں تقریر میں کہیں تحریر میں ماضی میں ہمیں ملتا رہتا ہے، لیکن ایک ماتم کناسی کیفیت ماضی سے ہمارے ہاں چل رہی ہے، کوئی حوصلہ افزا خبر نہیں ہے۔ اگر اہم ترین پہلو دیکھیں تو ساری قوت مسلمانوں کے زوال کی، اس کا ہمگیر بگاڑ جو ہے وہ ہے سیاسی زوال، پولیٹیکل ڈیکلائن یا پولیٹیکل ٹرموائل کی ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق قوت نافذہ سے ہے، نظام العمل سے ہے، اس کا تعلق آپ کی معیشت سے، آپ کی عدلیہ سے، آپ کے امور مملکت سے، پولیٹکس سے ہے۔ تو آپ کی مسجدیں بے شک نمازیں پڑھی جاتی رہیں، زکوٰۃ دی جاتی رہے، حج ہر سال مسلمان لاکھوں کرتے رہیں، جب تک قوت نافذہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، مسلمان قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلتے، تو آپ کا سیاسی اقتدار مسلمانوں کا اسلامی قوت کی بنا پر نہیں کھڑا، تو یوں سمجھیں آپ زوال کا شکار ہیں۔ پھر آپ کا سجدے میں گرنا، اس کا بھی اسلام کے غلبے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ہمگیر قوت نافذہ، اتھارٹی آف انفورسمنٹ، یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس وقت تک آپ کی شرادہ بندی رہے گی۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوت جو مجتمع کرتی ہے مسلمانوں کو، وہ ان کی پولیٹیکل اینٹیٹی ہے۔ وہ پولیٹیکل اینٹیٹی تھی خلافہ علی منہاج النبوہ، یہ ایک زنجیر تھی جس میں سارے دانے 57 اسلامی ممالک ایک لڑی میں پروئے ہوئے تھے، تو ایک کا درد دوسرے کو محسوس ہو سکتا تھا، دھاگا کمزور نہیں تھا، سب ایک لڑی میں تھے، ایک کے ساتھ ایک جڑا ہوا تھا، یہ لڑی جڑی ہوئی تھی۔ تو اس میں ان کی قوت بھی مجتمع تھی، ان کا غلبہ بھی تھا، ان کے ریسورسز بھی تھے، ان کی جمعیت اور اجتماعیت بھی برقرار تھی۔ تو اس میں یہ تھا کہ قرآن و سنت رول ماڈل تھا، تعامل خلافت راشدہ، تو آپ کی اخلاقیات بھی بلندی کی سطح پر بھی۔ جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں، خلافت راشدہ، عثمانیہ، مرابطون، مراودون، اسی طرح خلافت اندلس، یہ ایڈوانسمنٹ علمی فکری طور پہ اس وقت ہوئی کہ جب خلافت تھی، اور اس وقت علاقے فتح ہوئے کہ جب خلافت باقی تھی۔ خلافت میں ایک تو ایکسپینشن ہوتی رہی ٹیریٹوریل باؤنڈریز کی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا یہ علم و حکمت مسلمانوں نے ٹرانسفر کیا مغرب کو، گریک لٹریچر کو مسلمانوں نے جناب ٹرانسلیٹ کیا اور اس کا انکاؤنٹر دیا۔ جب مغرب جو ہے ڈارک ایجز میں تھا، اس وقت مسلمانوں کے ہاں یونیورسٹیز تھی، دانشکدے تھے، لیبارٹریز تھی، آلات حرب بن رہے تھے، ڈسپنسریز قائم ہو رہی تھی، شفا خانے تھے۔ یہ خلافت اندلس میں اور بغداد میں ہو رہا تھا۔ پوری دنیا کا علم کا مرکز یا تو غرناطہ تھا یا بغداد تھا یا مصر تھا، کائرو۔ تو یہ جمعیت اس لیے تھی کہ حکمران جو تھے وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرتے، محل نہیں بناتے تھے، کتب خانے بن رہے تھے، لائبریریز بن رہی تھی، ہاسپٹلز بن رہے تھے، سائنسدانوں کو اپنے دربار میں لیبارٹریز بنا کے پروموٹ کیا جا رہا تھا۔ تو جب علم دوست حکمران ہو اور پالیسی خلافت راشدہ کی ہو تو پھر معاشرے پنپتے ہیں۔ یہ زوال اس لیے ہے کہ آپ نے محلات میں، باقی چیزوں میں، عیش و عشرت میں، شباب و کباب میں، رقص و سرود میں چلے گئے تو ڈیکلائن ہوتا گیا۔